ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال: والغصن قد قصي الغلائل بعدما أخذت يداك نونا في تجريده، نال الصبا بعد المشيب وقد جرى ماع الشبيبة في منابت عوده، والورد في أعلى الغصون كأنه ملك تحف به سرات جنوده، وانظر لنرجسه الجني كأنه ترف تنبه بعد طول هجوده، وانظر إلى المنثور في منظومه متنوعا بفصوله وعقوده. عزیز طلبہ، صفی الدین حلی کے اشعار یا دوسرے قول کے مطابق محمد بن الطیب المغربی کے اشعار، کل جو بہار کی تعریف میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، آج ہم ان کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ تو صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ شاعر نے موسم بہار کی تعریف کرتے ہوئے کہا: والغصن قد قصی الغلائل بعدما، اور ٹہنی کو اندرونی کپڑے پہنائے گئے ہیں۔ والغصن قد قصی الغلائل، اور ٹہنی کو اندرونی کپڑے، ظاہری کپڑوں کے اندر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پہنائے گئے ہیں۔ بعدما اخذت یداک نون فی تجریدہ، اس کے بعد کی موسم سرما کے ہاتھوں نے اس کو ننگا کرنا شروع کر دیا تھا۔ بعد اس کے کی موسم سرما کے ہاتھوں نے اس کو ننگا کر دیا تھا، اس کے پتوں کو جھاڑ دیا تھا، اس کے پتوں کو گرا دیا تھا۔ تو اب اس کے جو اندرونی کپڑے ہیں وہ پہنا دیے گئے ہیں۔ یہ تشبیہ ہے کہ ایک ٹہنی سے موسم سرما میں سارے پتے گر گئے، اب اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پتے یا پھول یا شاخیں نکلی ہیں جو گویا کہ اس کے اندرونی کپڑے ہیں۔ اب جب پتے بڑے ہو جائیں گے، پھول بڑے ہو جائیں گے، ٹہنیاں لمبی ہو جائیں گی، تو اس کے جو ظاہری کپڑے ہیں وہ بھی پہنا دیے جائیں گے۔ غصن کا معنی ٹہنی یا شاخ، ما تشعب من ساق الشجرة دقیقة وغلیظة یا دقیقہ وغلیظہ، درخت کے تنے سے جو شاخ نکلے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو غصن یا شاخ یا ٹہنی کہا جاتا ہے۔ جمع اغصان و غصون۔ کسا یکسو، کسبن پہنانا، کپڑا دینا، باب نصارہ سے۔ کسی یکسا، کسن کپڑا پہننا۔ لبس الکسوہ، اس نے کپڑا پہنا، اس نے کپڑا اپنے جسم پر زیب تن کیا۔ غلائل اندرونی لباس۔ واحد غلالۃ بکسر الغین المعجمہ، یعنی غین جس کے اوپر نقطہ ہے اس کے کسرہ کے ساتھ۔ قانون الاول دسمبر، قانون الثانی ینایر یعنی جنوری۔ یہ کہا گیا ہے کہ شہران فی قلب الشتاء، یہ قانون الاول اور قانون الثانی یہ دو ایسے مہینے ہیں جو موسم سرما کے بالکل بیچ میں ہوتے ہیں۔ بین تشرین الثانی و شباط، یہ نومبر اور فروری کے درمیان میں آتے ہیں۔ نومبر اور فروری کے درمیان میں یہ دونوں مہینے آتے ہیں، دسمبر اور جنوری۔ تشرین الاول اکتوبر کو کہتے ہیں، اور تشرین الثانی نومبر کو کہتے ہیں، اور الشباط فروری کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہا تجرید کا معنی ہے
ننگا کرنا، پتے گرانا یہاں پر مراد ہے، خالی کرنا، جرد یجرد تجرید سے باب تفعیل۔ پھر کہا نال الصبا بعد المشیب، جوانی کے بعد بچپنا پھر سے پایا، جوانی کے بعد بچپنا پایا۔ وقد جرى ماء الشبیبة في منابت عوده، حالانکہ جوانی کا پانی اس کی رگوں میں چلا تھا، حالانکہ جوانی کا پانی اس کی رگوں میں چلا تھا۔ ماء الشبیبۃ، جوانی کا پانی یا بڑھاپے کا پانی، فی منابت عودہ، اس کی لکڑی کے اگنے کی جگہ میں، اس کی لکڑی کے اگنے کی جگہ میں بڑھاپے کا یا جوانی کا پانی چلا تھا یا جاری ہوا تھا۔ تو یہاں پر الفاظ کو ہم سمجھ لیتے ہیں اور پھر معنی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ نال ینال با فتح سے پانا، الصبا کہتے ہیں بچپنے کو، المشیب بڑھاپا اور جوانی، بڑھاپا یا جوانی، مشیب اصل میں جوانی کیونکہ شاب سے ہے یہ، تو جوانی کی عمر کو پہنچ جانا، الشبیبۃ جوانی، اور منابت اگنے کی جگہ کو کہتے ہیں واحد منبتن، والقیاس فتح الباء، قیاس کے اعتبار سے با پر فتح آنا چاہیے لیکن یہ خلاف قیاس آیا ہے، جیسے کہ عربی زبان کے بہت سارے الفاظ قاعدے کے خلاف آئے ہیں یا خلاف قیاس آئے ہیں، اسی طرح یہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہے عود، عود کا معنی لکڑی، جمع اعواد و عیدان، لکڑی چھوٹی ہو یا بڑی۔ اس کے بعد آگے شاعر نے کہا ہے والورد فعال الغصون كأنه ملك تحف به سرات جنوده، اور گلاب کا پھول، حالانکہ یہ جمع ہے جیسے کہ ہم نے کل پڑھا، گلاب کا پھول ٹہنیوں کے اوپر ہے، ٹہنیوں کے اوپر ہے، فعال الغصون، ٹہنیوں کے بالکل اوپر ہے، یعنی ٹہنی کے آخر میں گلاب کا پھول کھلا ہوا ہے، كأنه ملك، گویا کہ وہ بادشاہ ہے، تحف به سرات جنوده، اس کو گھیرا ہوا ہے لشکروں کے سرداروں نے، لشکروں کے کمانڈروں نے اس کو گھیر لیا ہے۔ الفاظ معنی اس شعر کے ہیں، تحف باب نصارہ سے ہے یہ گھیرنا، سرات واحد، سرات جو ہے یہ جمع ہے اور اس کی واحد آتی ہے سریون، سردار یا کمانڈر، اور جندن لشکر کو کہتے ہیں، آوان و انصار لوگ جو دائیں بائیں آس پاس ہوتے ہیں ان کو جند کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے اجناد و جنود، اور جند اجناد و جنود اس کی واحد آتی ہے جندی۔ پھر نرجسن ہے، نرگس کا پھول، پہلے بھی ہم نے اس کو پڑھا، اور الجنی ہوتا ہے جھکا ہوا یا جو بیدار ہونے کے لیے تیار ہو، یہ اگلے شعر کے اندر ہے وانظر لنرجسہ الجنی، اور اس نرگس کو دیکھو، اس نرگس کے پھول کو دیکھو جو بیدار ہونے کے لیے تیار ہے، جو جھکا ہوا ہے، کأنہ طرفن، گویا کہ وہ آنکھ ہے، وہ نرگس کا پھول گویا کہ ایک آنکھ ہے، تنبہ بعد طول وجود، جو بیدار ہوئی ہو لمبے سونے کے بعد، لمبی نیند کے بعد جو بیدار ہوا، لمبی نیند کے بعد جو آنکھ بیدار ہوئی ہو، اسی کی طرح یہ نرگس کا پھول لگ رہا ہے۔ نرجس کا معنی ہم نے پڑھا، الجنی جھکا ہوا جو بیدار ہونے کے لیے تیار ہو، اور طرفن آنکھ اور نظر دونوں کو کہا جاتا ہے، جمع اطرافن۔ تنبہ یہ باب تفعل سے ہے، باب تفعل جاگنا، بیدار ہونا۔ اس کے بعد ہے حجود، حجدہ یحجدو، یہ نصارہ سے ہے، باب نصارہ سے، سونا اور رات کی نماز پڑھنا، رات کی نماز پڑھنے دونوں کے لیے آیا ہے یہ، سونے کے لیے بھی اور بیدار ہونا اور اٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے بھی آیا ہے۔ اسی سے ہے تہجد، رات میں اٹھ کر نماز ادا کرنا۔ اس کا مصدر حجود ہے، حجد ہے، وحجود، یہ تینوں مصدر اس کے آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آخری شعر ہے وانظر الی المنثور فی منظومہ،
متنوعا بفصوله وعقوده، اور بکھرے ہوئے کو دیکھو جو منظوم میں ہے، جو پیروئے ہوئے میں ہے، بکھرے ہوئے کو دیکھو جو پیروئے ہوئے میں ہے، متنوعا جو الگ الگ ہے، قسم قسم کا ہے، نو بنو کا ہے، بفصوله اپنی فصول کے ساتھ، یعنی جو الگ الگ چیزیں ہیں ان کے ساتھ وہ قسم قسم کا ہے، وعقودہ اور گچھوں کی صورت میں ہے، الگ الگ ہیں، بکھرے ہوئے ہیں اور گچھوں کی صورت میں ہے، یعنی جمع ہے کچھ چیزیں۔ تو آپ اس منظر کو دیکھیں اس بہار کے موسم میں کہ کہیں چیزیں جو ہیں وہ بکھری ہوئی ہیں لیکن پیروئی ہوئی ہیں، بڑی ترتیب کے ساتھ ہیں، منظم ہے، وہ چیزیں بکھری ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں ادھر ادھر لیکن منظم طریقے سے، اور قسم قسم کی ہیں وہ چیزیں، بفصولہ الگ الگ ہے، وہ چیزیں الگ الگ ہیں لیکن قسم قسم کی ہیں، وہ عقودہ اور گچھوں کی صورت میں ہیں، جڑی ہوئی ہیں، باندھی ہوئی ہے ایک دوسرے سے، تو وہ بھی ایک منظر ہے، اس کو بھی دیکھو۔ یہاں کچھ الفاظ ہیں، المنصور بکھرا ہوا، نصر ینصر سے باب نصر ینصر، اس کا معنی لکھا گیا ہے رمى به متفرقا، الگ الگ کر کے پھینکنا، اور المنظوم کا معنی ہے پیرویا ہوا ہونا، پیرویا ہوا، انہیں چیزوں کو پیرویا گیا ہے، ترتیب سے رکھا گیا ہے، ایک دھاگے میں ان کو رکھا گیا ہے، باندھا گیا ہے۔ نظم ینظم باب ضرب یضرب سے، الفها وضم بعضها الى بعض، چیزوں کو ملایا اور بعض کو بعض کے ساتھ پیرو دیا۔ متنوعا یتنوع سے ہے، باب تفعل، تفعل سے تحرک وتمایل وتصنف وصارت انواعا، حرکت میں آنا، جھکنا اور قسم قسم کا ہونا، صنف کا ہونا۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے، وہ ہے بفصولہ، فصل کی جمع فصول، اور فصل اصل میں کہتے ہیں المسافۃ بین شیئین، المسافۃ بین شیئین یا المنقسم الی جزئین، شیئین، الحاجز بین شیئین، ہاں، المسافۃ بین شیئین، الحاجز بین شیئین۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے عقود، عقد کی جمع ہے، ما عقد من البناء والعهد واتفاق بین طرفین، چاہے کسی عمارت کے اندر جو چیزیں جمع کی گئی ہیں، ایک دوسرے سے ملائی گئی ہیں، باندھی گئی ہیں، یا عقد کسی ایگریمنٹ کو بھی کہتے ہیں، اور دو طرفہ جو ایک ایگریمنٹ طے ہوتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے، دو فریق کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان یا دو انسانوں کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے، جو کچھ طے پاتا ہے، اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے۔ یہیں پر رکتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، یاد کرنے، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔